بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے پاک نام سے ہم آج کے اس کافی وی سی او سیشن کا آغاز کرتے ہیں. یہ ایک سی او کلب پاکستان اور سی او ٹوڈے میگزین کی ایک کوشش ہے فار ڈیولپنگ دا اور اسپریڈنگ دا ہوپ اینڈ انسپیریشن ان پاکستان. اور جو مین ہمارا کانسیپٹ ہے بلیو ان پاکستان. تو اس بلیو ان پاکستان کے کانسیپٹ کے انڈر ہماری جو ایک سیریز ہے جس سی اوز کی جو ٹاکس ہوتی ہیں، جس کے اندر ہم بزنس لیڈرز کو، انٹرپرینورز کو، ڈفرینس میکرز جو بھی لائف کے ہیں، پالیسی میکرز ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں، چاہے وہ سوشل انٹرپرینورز ہوں، جیسے ڈاکٹر امجد ثاقب جیسے جو خوبو جیسے ادارے چلا رہے ہیں، ان کو ہم انوائٹ کرتے ہیں اپنے مینجمنٹ ہاؤس میں، تاکہ وہ ہمیں آن لائن ہمیں کچھ پاکستان کے بارے میں، کچھ پازیٹیو چیزوں کے بارے میں بتائیں، فیکٹس شیئر کریں. تو اس کے لیے آج جو ہماری ایک چھوٹی سی انویٹیشن کے اوپر جو انوائٹ ہم نے کیا ہے جن بزنس لیڈر کو یا سی او کو، وہ ہیں ڈاکٹر امجد صاحب. ڈاکٹر امجد جو ہیں وہ بیسیکلی نہ صرف ایک بزنس لیڈر ہیں، بلکہ سب سے زیادہ جو خوبصورت چیز ان کی جو پروفائل میں آپ ان سے جب ان کے ساتھ ڈسکشن کریں گے سنیں گے، وہ ان کی فلنتھراپک ان کی جو انڈیورز ہیں، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں جو انہوں نے پاکستان کے لیے کی. تو پلیز ویلکم ڈاکٹر امجد صاحب. سر ویلکم سر مینجمنٹ ہوں. سر سب سے پہلے تو مجھے بڑا اچھا لگا ماشاءاللہ، آپ کی بہت ایک لائف کی بڑی لانگ اچیومنٹس ہیں. آپ اپنے بارے میں اگر میں ایک سوال کروں آپ سے، جسٹ ایک اوپن اپ دا سیشن، آپ اپنی اتنی بڑی اپنی بزنس اچیومنٹس ہیں، ایجوکیشن ہے، پھر آپ کے بچے، آپ نے سکسیشن پلاننگ کی ہے، اپنے بچوں کو آگے لے کے آئے ہیں بزنس میں. اگر میں 2 یا 3 اچیومنٹس پوچھوں آپ کی جس میں یو آر ریئلی پراؤڈ آف یور اچیومنٹس، سر وہ کیا ہوں گی؟ ڈاکٹر امجد صاحب آپ اپنی زبانی خود بتائیں. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے جو ایک میسج ٹو دی ادر ینگسٹر ہے، وہ یہ کہ اگر آپ کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں اور پھر آپ ڈٹرمنیشن سے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں ود آنیسٹی، آپ اس کو اچیو کر لیتے ہیں. اور اسی کو ذہن میں رکھ کے آئی ایم اے سیلف میڈ پرسن. I was the only employee of my company. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ میرے more than 1000 families they are employee of my group of جو کمپنیز ہیں، 7 کمپنیاں ہیں. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک میسج ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم بڑی محنت کرتے ہیں، میں نے بڑی پڑھائی کی ہے، مجھے سپورٹ نہیں ملی اور میں کامیاب نہیں. I don't believe this. میں نے تو جو سوچا، جو چاہا، اس کو پا لیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک کرم ہوتا ہے، ماں باپ کی دعائیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ڈٹرمنیشن ہوتی ہے، آنیسٹی ہوتی ہے، ہارڈ ورک ہوتا ہے. تو میں تو اس ینگ یوتھ نئی کو جو ہے نا، میں تو دعوت دیتا ہوں میرے تجربے سے فائدہ اٹھائیں. سر مجھے یہ بتائیں کہ فلنتھراپی کے اندر وہ بھی پاکستان، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا ون آف دا ٹاپ لیڈنگ فلنتھراپک کنٹری ہے. پاکستان میں جتنی فلنتھراپی ہوتی ہے دنیا کے شاید کسی ملک میں ہوتی ہوگی. اس حوالے سے آپ کی کیا اچیومنٹس ہیں؟ یو ریئلی ٹیک پرائڈ کہ جاز میں نے CSR کے طور پہ ایز اے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے طور پہ یہ میں نے کیا، اور اسپیشلی انڈر کووڈ. دیکھیں، ہم آپ کہتے ہیں پاکستان میں بہت ہے، نو ڈاؤٹ پاکستان میں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو اس لیے بھی کرتے ہیں بیکاز وی آر مسلمس، رائٹ. ہمیں اسلام میں یہ دست ملتا ہے کہ ہم اپنے ہمسائے، اپنے رشتہ دار، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو. لیکن واٹ اباؤٹ US؟ دنیا میں سب سے زیادہ جو چیریٹی ہے وہ تو وہاں پہ ہوتی ہے. ہم تو چند ہزار یا لاکھ دے کے تو بہت خوش ہوتے ہیں، وہاں بلینز میں ہوتا ہے. ایک آدمی کئی بلینز کی چیریٹی کرتا ہے. تو مطلب ہم تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے جو ہمارا دین ہے، ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ایک لیسن ہے، تو ہم تو اس پہ عمل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے ارد گرد دیکھو، رشتہ داروں میں دیکھو ان کو. تو میں نے کیا کیا کہ میں تو خود ایک غریب آدمی تھا، میں نے محنت کی ہے. اینڈ کین یو بلیو کہ وین آئی واز ان دا یونیورسٹی آف لاسٹ ایئرس، میرے پیرنٹس کے پاس صرف اتنے پیسے تھے کہ دے کوڈ ہارڈلی پے دا فی. پھر تھوڑی ایکسٹرا، آپ کو پتہ نہیں کہ یونیورسٹی میں ایک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، یو وانٹ ٹو ڈو اٹ. میں اس کے لیے ٹیوشن پڑھاتا تھا بچوں کو، ٹھیک ہے، اس لیے کہ میں ذرا اپنی اسٹوڈنٹ لائف کو بھی ایک قسم کا سوشل سیٹ اپ میں لانا چاہتا تھا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کام کو اتنا بڑھایا، مجھے اتنا دیا، تو یہ کس لیے ہے؟ یہ اس کی ذات نے دیا ہے.
اس پہ حق صرف میرا نہیں ہے, اس پہ حق دوسروں کا ہے. آئی شوڈ شیئر دس ود دوز پیپل ہو آر ریئلی ان نیڈ. تو یہ ذہن میں آیا. میں نے 1999 میں نے پہلی دفعہ اپنی آرگنائزیشن بنائی تھی شیلٹر, سوسائٹی فار ہیلتھ انوائرمنٹ لٹریسی اینڈ ریہیبلیٹیشن, اور اللہ کا شکر ہے کہ اٹس آلموسٹ مور دین 20 years اسٹل وی آر ورکنگ آن اٹ. پرویز مشرف صاحب کے ساتھ میں اٹیچ ہوا تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نے حکومت بھی کر لی, آپ اب سیاست بھی کر رہے ہیں, تو تھوڑا اللہ کے نام پہ خرچ بھی کریں. انہوں نے پرویز مشرف فاؤنڈیشن بنا کے میرے حوالے کر دی, وہ بھی میں نے کیا, اس کو بھی رن کیا, اس کے گھر بنا کے دیا. اس میں یہ تھا کہ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ بہت بڑا سیلاب آیا تھا, رائٹ اسٹارٹڈ فرام نوشہرہ ٹل مطلب ڈاؤن ٹو ڈی جی خان, تو اس میں ہم نے گھر بنا کے دیے تھے لوگوں کو. بہت بڑا سیلاب, تو وہ بہت بڑا ایک پروجیکٹ تھا, وہ بھی ہم نے کیا. اس کے بعد ابھی میں نے یہ سوچا کہ میں بہت سارے کاموں سے فارغ ہوں, بزنس بھی ہو گیا, بچے بھی بڑے ہو گئے, ماشاءاللہ ہر چیز صحیح ہے, تو اب کمیونٹی کے لیے اور کیا کیا جائے. تو اب ریسنٹلی میں نے اپلائی کیا ہوا SSCP میں ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن بنا رہا ہوں. سیکشن 42 کے اندر جی جی, وہ میں بنا رہا ہوں کیپٹل سٹیزن فورم. کیپٹل سٹیزن فورم یعنی اسلام آباد کے شہریوں کی فلاح و بہبود کا ایک ادارہ, وہ اسلام آباد کے لوگوں کے لیے, کیپٹل کے لیے. تو اس میں راولپنڈی کو بھی ایڈ کر لیں. راولپنڈی اصل میں کیپٹل میں نہیں آتا, اٹس اے ٹوئن سٹی, بٹ what we have thought is کہ we'll start from اسلام آباد and then onward we will make it like twin city. پنڈی کے ساتھ تو بالکل ہی اسٹیپ بردرز کا سسٹر کا سلوک. پنڈی کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ پنڈی کے اوپر جو راج ہے نا وہ لاہور کا ہوتا ہے, اور پھر لاہور میں فیملیز کا ہوتا ہے, پھر پولیٹکس کا ہوتا ہے. اسلام آباد تھوڑا پولیٹکس سے ہٹ کے ہے, تو وہاں پہ پورے پاکستان کی ہر کمیونٹی ہے. تو وہ جو سٹیزن فورم ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ایک اسٹرانگ سول سوسائٹی کا ایک اسٹرانگ گروپ ہوگا, جس کا ہولڈ بھی ہوگا, جو میٹر کرے گا وہاں کے فیصلوں میں, جو میٹر کرے گا وہاں کی ڈیولپمنٹ میں, جو میٹر کرے گا وہاں کے لوگوں کی بہتری میں, فلاح و بہبود میں, ان کی ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, پھر وہاں پہ جو سلمز ایریا ان کو ختم کرنے میں, کچی بادیوں کو ختم کرنے میں, انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنے میں, وہ ایک پورا لانگ ٹرم. سو رائٹ ناؤ آئی ایم ورکنگ آن اٹ. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کانسیپٹ جو پودا آپ لگانے جا رہے ہیں جو بیج, یہ اس کی بعد میں جو ہوا سے جو خوشبو ہے, اور اس کی جو سفر ہے علم کا اور یہ روشنی کا, اور یہ جو ویلفیئر کا, یہ پورے پاکستان تک جائے گا. ہاں نہیں, پورے پاکستان تک تو بہت دیر لگے گی. وٹ وی ہیو ڈیسائیڈیڈ از کہ وی ول do the same in other capitals, I mean the provincial capital. یعنی جو اسلام آباد کا ایک رول ماڈل بنے گا وہ ہم ریپلیکیٹ کریں گے ایٹ لاہور, کراچی, کوئٹہ, پشاور اینڈ دین گلگت بلتستان یا مظفر آباد, اینڈ دیٹ ول بی لنکڈ ود دی انٹرنیشنل کلب, کیپٹل کلب ہے انٹرنیشنل, اس کے ساتھ آپ کنیکٹ کریں گے. جی اس کے ساتھ کریں گے. یہ ایک نا آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے ورلڈ وائڈ, جس میں ڈفرینٹ اچھے جو کیپٹل ہے نا ان کا ایک لنکیج ہے, پھر یونائٹڈ نیشن کے ساتھ اس کا لنکیج ہے. ویری گڈ آئیڈیا. مجھے امجد صاحب یہ بتائیے کہ کووڈ کے دوران پچھلے 5-4 مہینوں سے اس نے ساری دنیا کو اوپر نیچے کر دیا, ڈائنامکس ہی چینج ہو گئی, پیراڈائمس شفٹ ہو گئے. آپ نے 3 اگر میں پوچھوں پرسنل لیول پہ یا پروفیشنل لیول پہ, اجاز میں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں, کیونکہ لوگوں کی تو فلاسفی آف لائف بدل گئی ہے. کووڈ نے تو لوگوں کی تو سوچ بدل دی ہے. چند لوگوں کے جنہوں نے ماسک سے لے کر سینیٹائزر بڑے مہنگے بیچے ہیں اور اپنے آپ کی اپنا نے ساری دنیا کی لانتیں اکٹھی کی ہیں. 3 چیزیں کیا سیکھی آپ نے؟ میں نے اس میں ایک تو یہ سیکھا ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ دوسرے کو کیسے بچانا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ ماسک لگا کے باہر نکل رہے ہیں, اپنے آپ کو تو بچا لیا, بٹ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف پیپل ویئر یو آر گوئنگ, ویئر یو آر ڈیلنگ, ٹو ہوم دا پیپل ہو آر ورکنگ وتھ یو. تو میں نے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اسلام آباد میں حکومت نے لاک ڈاؤن کیا تھا نا, اس سے 10 دن پہلے میں نے اپنی آفس میں کر دیا تھا. اوکے, یعنی کہ سرکاری طور پہ تو 23 کو ہوا ہے مارچ. جی, میں نے تقریباً 12 یا 13 مارچ کو میں نے ویژولائز کیا کہ وٹ از ہیپننگ ان دا ادر کنٹریز. میں نے اپنے ڈائریکٹرز کو بلایا, میں نے کہا یار لیٹس اسٹارٹ فرام آور کمپنی. میں نے کہا میری فارماسیوٹیکل فیکٹری تھی میری, میں نے کہا جتنے فارماسیوٹیکل فیکٹری کے انیشل ورکرز ہیں ان کو یہیں پہ ہاؤسنگ دو ان سائٹ, ٹھیک, شوڈ ناٹ گو آؤٹ, کہ باہر سے بیماری لے کے آئیں یا یہاں سے لے کے جائیں. جو آفس ہے اس کو فی الحال کلوز کرو, آبزرو کرو, مانیٹر کرو, لوگوں کی ہیلپ کرو.
تو وہ وی اسٹارٹڈ فرام. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو صرف اپنے لیے نہیں, آپ کو دوسروں کے لیے بھی دیکھنا ہے. ایک تو یہ ان کو ایک یہ ہو گیا. دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ تھے, ان کو ماسک نہیں مل رہے تھے, سینیٹائزر نہیں مل رہا تھا, اویئرنیس نہیں تھی کہ ہم نے اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے. تو میرا 2 بیٹے تھے, انہوں نے کہا کہ پاپا ہم کرتے ہیں یہ کام. انہوں نے گاڑیاں نکالی, انہوں نے پورے یونیفارم پہنی, ماسک پہنا, انہوں نے جگہ جگہ, یعنی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا لاسٹ ویک آف مارچ, یعنی کہ اس کے سٹارٹ ہوتے ہی وی اسٹارٹیڈ ڈسٹریبیوٹنگ فوڈ پیکج, وی اسٹارٹیڈ ڈسٹریبیوٹنگ دس ماسک. سو مچ سو کہ ماسک اویلیبل نہیں تھے. میرے جو گھر میں بہو ہیں نا, ان کو میں نے لا کے دیا وہ کلاتھ, دے اسٹارٹیڈ سوئچنگ, اور اس کو لاسٹک لگا کے, اور ڈیلی کے 5-5 ہزار وہ شہر میں اور مختلف گاؤں میں بانٹ رہے تھے. اچھا, اب یہ کیوں تھا؟ یہ نہیں کہ میں نے کوئی اپنے لیے کیا, میں نے کہا یہ کروں تاکہ دوسروں کو بھی بچاؤں اور لوگوں کو. پھر ہم نے ڈپٹی کمشنر کو انوالو کیا. ہی از ویری گڈ مین, حمزہ شفقات, ہی از اے ویری گڈ مین ان دی آرگنائزیشن. اس کو انوالو کیا, اس نے اپنے سارے اے سی ہمارے ساتھ لگا دیے, ہم نے پورے شہر میں کام کیا. اچھا, تیسرا میں نے یہ دیکھا کہ ہماری جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہ بہت, کیا میں آپ کہوں کہ مطلب ڈسکس اتنا پور ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو ڈاکٹر ہیں, جو ہمارا ساتھ کا عملہ ہے, they were not fully trained how to control this pandemic, number 1. number 2, ہمارے پاس بیڈ نہیں ہے, وینٹیلیٹر نہیں ہے, ہمارے پاس ان کو پراپر چیک کرنے کے لیے کٹس نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک تھا. یہ تیسری چیز ہے جو میں نے نوٹ کی کہ ہیلتھ کے بارے میں ہماری نہ اویئرنیس ہے نہ اکوپمنٹ ہے. یہ پھر این ڈی ایم اے اور بہت سارے ادارے دوسرے آگے دے اسٹارٹیڈ, بٹ ان دا بگننگ جو رسپانس ہے گورنمنٹ کا, پروونشل گورنمنٹ کا یا اداروں کا یا ہیلتھ آرگنائزیشن کا یا ہاسپٹلس کا, دیٹ واز ویری پور. بہت صحیح کہہ رہے ہیں, بہت ہی زیادہ. اور اس کے اندر کیا, کس کا قصور ہے یہ ہیلتھ سسٹم؟ اس گورنمنٹ کا تو ابھی 2 سال ہوئے ہیں آئے, اس کا مطلب یہ تو ایک بہت لمبی کہانی ہے. یہ جو سسٹم ایجوکیشن اور ہیلتھ کو اگنور کیا گیا. اس کی 2 ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم دوسرے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کو فالو نہیں کرتے. ہمارا ہیلتھ کا اور ایجوکیشن کا بجٹ بہت کم رکھتے ہیں ہم, دوسری چیزوں کا ہم بجٹ زیادہ رکھتے ہیں, ڈیولپمنٹ کا رکھتے ہیں جہاں سے ہمارا پیسہ بنتا ہے. مطلب روڈز بنا لو, انفراسٹرکچر بنا لو, اور ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی تمام ایم این ایز کو اتنے کروڑ دے دو, یہ کرو وہ کرو. ایک تو یہ ڈرا بیک ہے کہ وی ور ہیونگ ویری لٹل پرسنٹیج آف ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن, نمبر 1. اچھا, دوسرا پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی, یعنی وہاں کے وہ جو ہوتا ہے نا ارینجمنٹ, وہ ہم نے امپروو نہیں کیے. اس کی جو ہیلتھ کنڈیشن ہے وہ ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے, جو انفراسٹرکچر نہیں ہم بنا سکے. اوپر سے پھر تیسرا کام یہ ہوا کہ ایک 18ویں ترمیم لے کے آ گئے. اچھا, اس نے بیڑا غرق کر دیا. کیسے کہ انہوں نے جو سینٹرلائز سسٹم تھا نا ہیلتھ منسٹری, انہوں نے پروونشل کر دیا. اچھا, پروونشل کر دیا تو صوبوں نے ان ہاسپٹل کے اندر کیا ہی کچھ نہیں. جب انہوں نے کچھ نہیں کیا تو ہاسپٹل کی جو صورتحال ہے وہ ڈیٹیوریٹ ہو گئی اور پبلک کو وہ بینیفٹ نہیں ملا, پبلک ہیلتھ میں کچھ کم نہیں. ٹھیک ہے. تو اچھا, پھر اب بجٹ جب نیشنل لیول پہ آتا ہے نا تو نیشنل لیول پہ تقسیم ہوتا ہے صوبوں کو. اب کیا ہوا, یعنی وہ اچھا, اب ہر پروونشل حکومت نے بجٹ تو آیا بٹ انہوں نے اپنی مرضی سے خرچ کیا, چاہے ہیلتھ میں کر لیں, ایجوکیشن میں کر لیں, ڈیولپمنٹ میں کر لیں, روڈ انفراسٹرکچر میں کر لیں, یا اپنی اور عیاشیوں پہ کر لیں. تو یہ اس کا فردر ڈرا بیک تھا. تو ہاسپٹل جو بڑے ہیں ان کی ایکسپینشن نہیں ہوئی, کیپیسٹی نہیں بڑھی, اس کے اندر جو ڈاکٹرز ہیں ان کی مین پاور نہیں آئی. مجھے اب جیسا یہاں آپ کو تھوڑا سا میں روکوں گا, میں یہی سے سوال پوچھوں گا کہ آپ ایک سی او ہیں, آپ اتنی بڑی, آپ 7-8 بڑی اپنی کمپنیز کو رن کر رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کمپنی کو رن کرنے کے لیے نمبر 1 چیز چاہیے آپ کی گڈ گورننس اینڈ گڈ لیڈرشپ ابیلٹیز. چاہے سینئر مینجمنٹ کے پوزیشن پہ ہے, اس کے آپ کے بعد آپ کی بیک بون ہوتے ہیں, آپ کے سینئر مینیجر ہوتے ہیں جو ایچ او ڈیز کراتے ہیں, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ. آپ ادھر میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں لیکن آپ کے پیچھے کمپنیز چل رہی ہوں گی, ٹھیک ہے, آپ کے لوگ چلا رہے ہوں گے نا. مجھے یہ بتائیے, جب ملک کی چلانے کی بات آتی ہے تو گورننس اور لیڈرشپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اور گڈ گورننس اور گڈ لیڈرشپ پریکٹسز یا گڈ لیڈرشپ جو بیہیویئرز ہیں, سر جی آپ سمجھتے ہیں کہ وی ہیو اے گڈ لیڈرز اینڈ گڈ مینیجرز ایٹ ایوری لیول؟ کیا پرابلم؟ اچھا, ہماری ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم جب جس پوسٹ پہ جاتے ہیں نا اس کو اون نہیں کرتے.
یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو پوزیشن ہے یہ مجھے ایک ذمہ داری ملی ہے اور میں نے یہاں ڈیلیور کرنا ہے. پرائیویٹ کمپنیاں کیوں کامیاب ہیں, میں کیوں کامیاب ہوں؟ اونرشپ ہے. ایک میری اونرشپ ہے, نمبر 2 ڈیسیژن پاور میرے پاس ہے, اور نمبر 3 اس کی کنٹینیوٹی میرے پاس ہے. اچھا, اب جب یہ اب حکومتیں آتی ہیں, پہلے تو حکومت آتی ہے وہ 1 سال میں پچھلے کے معاملات کو سدھارنے میں لگ جاتی ہے یا اس کو ابھارنے میں لگ جاتی ہے. اچھا, جب پھر وہ نئے لوگ کام شروع کرتے ہیں تو جو پرانے ہیں وہ ان کو کرنے نہیں دیتے کہ اگر انہوں نے اچھا کام کر لیا تو پھر ہمیں کون یاد کرے گا. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری یہ ہے کہ پھر 2 سال کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ اب 2 سال بعد ہم نے چلے جانا ہے, تو پھر بہتر کرنے کی بجائے پھر وہ سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سو دیر از نو گڈ گورننس میرے خیال میں ایٹ اینی لیول. کیا ہے وہ دہاڑی نہیں ہوتی جو کہ میں آیا ہوں, میری ذمہ داری ہے, میں نے یہ نبھانا ہے, دیٹس اٹ. میں یہ سوچ کے جاؤں کہ میں آیا ہوں, میری ذمہ داری ہے, میں کچھ ایسا کر جاؤں کہ اس کو دنیا یاد رکھے, میں کچھ ایسا کر جاؤں میرے پیچھے والے اس کو فالو کریں, میں کچھ ایسا کر جاؤں لیگیسی کہ جو مطلب لوگوں کو گراس روٹ لیول تک بینیفٹ دے جاؤں. ایک تو یہ پرابلم ہے. دوسرا یہ ہے کہ گڈ گورننس میں اگر کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے نا, اس کو ہم کرنے نہیں دیتے. یہ آپ نے بڑی ہم اس سے جیلس ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس کو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں, ہم بیوروکریسی کی نظر کر دیتے ہیں, کنٹروورشل بنا دیتے ہیں. اگر کوئی بہت اچھا کام کر رہا ہے اور وہ رک نہیں رہا آپ سے, آپ کورٹ میں جا کے اس کے خلاف سٹے لے لیتے ہیں, اور اگر کورٹ میں آپ سٹے نہیں لیتے تو کورٹ خود ہی سو موٹو لے کے اس کام کو روک دیتی ہے. مطلب کیا سسٹم ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ گڈ گورننس پاکستان میں کیسے آئے گی. مجھے نہیں لگتا کہ آئے گی. سر فرینکلی آئی ایم ٹاکنگ. آپ نے ڈاکٹر ارشد حسین کی کتاب پڑھی ہے جس کا کتاب کا ٹائٹل ہے کہ پاکستان جو ہے نا انگورنیبل کنٹری, پاکستان از گورننگ دا انگورنیبل, اس بڑی مشہور ٹائٹل ہے. بٹ ہی از گورننگ دس کنٹری فرام لاسٹ مینی ایئرس. اب تو ہی از موسٹ سینئر 82 ایئرس پلس. میں نے بھی وین آئی واز ان دا کیبنٹ I was also federal minister, so he was also federal minister sitting there, but keeping quiet. مطلب یہ ہے کہ مجھے یہاں روک رہا ہوں, آپ کتاب لکھتی ہیں بٹ آپ ڈیلیور کیوں نہیں کرتے؟ بس سر جی اس میں بھی مجھے ایک بات بتائیے آپ. سوری اگر میں کوئی زیادہ نہیں آپ نے بالکل صحیح اسٹیٹ بات کر رہا ہوں. ایک ذرا ہیٹ اور یہاں ہاٹ کوشچنس کروں گا, ہیٹڈ کوشچن ہوں گے. آپ نے مشرف کا ایرا دیکھا, آپ ان کے ساتھ 10 سال ان کی دوستی رہی, جو جب وہ پاور میں تھے, پھر وہ پاور سے باہر تھے, جب دبئی وغیرہ آپ ان کے ساتھ. آپ نے 2 سال یہ بھی دیکھا اور آپ پرو مشرف رہے, ٹھیک ہے, دوستی رہی. اس کے بعد اب آپ نے پی ٹی اے جوائن کیا, پی ٹی اے میں آپ خان صاحب سے ابھی نہیں, جو تائزہ تھا آپ کی بھی دوستی کو 10 سال ہو گئے بنی کالا میں جب آپ گئے تھے. آپ نے دونوں ایراز میں, مشرف کا ایرا میں بیچ میں نواز شریف ایرا اور پیپل پارٹی کا ایرا مائنس کر رہا ہوں, کیا ڈفرینس دیکھا مشرف کے ایرا میں جب آپ فیڈرل منسٹر تھے, جب آپ اپنی ہیلم آف دا افیئرس میں تھے, اور اب آپ پی ٹی آئی کے بالکل قریب ہیں, ہمارے پرائم منسٹر کے دوست ہیں. اب دونوں کی گورننس اور لیڈرشپ میں کیا فرق دیکھا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشرف صاحب بھی آنیسٹ تھے, ہارڈ ورکر تھے اور کچھ کرنا چاہتے تھے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی ہارڈ ورکر ہیں, آنیسٹ بھی ہیں اور کچھ کر کے جانا چاہتے ہیں, اور سمارٹ بھی ہیں, اور پیچھے کچھ اپنے اچھی بات چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. لیکن پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ سپورٹ نہیں ہے. مشرف صاحب کے نیچے ایک پورا فوج کے ادارے تھے, انہوں نے پورا ایک سٹرکچر بنایا ہوا تھا, تھنک ٹینک بنائے ہوئے تھے. انہوں نے جب فرسٹ کیبنٹ بنائی تھی نا, جو فرسٹ 2.5 سال رہی ہے, انہوں نے ٹیکنوکریٹ لیے اور ان کے انٹرویو کیے, ان کی فائنل سلیکشن, پھر سلیکشن, انہوں نے میرٹ پہ آ کے وہ 18-19 وزیر بنائے. ٹھیک ہے, میں وٹنس ہوں شوکت عزیز کا کہ شوکت عزیز کو کس طرح بلایا گیا نیو یارک سے, کتنے انٹرویو ہوئے اور کس طرح جا کے اس کو فائنانس منسٹری دی گئی. اب عمران خان صاحب کی پرابلم یہ ہے کہ ان کو تو الیکشن کے ذریعے بندے آئے اور ان کو منسٹر مل گئے, کچھ تو انہوں نے خود بنا لیے, کچھ اتحادیوں نے زبردستی دے دیے, اور کچھ ان کو کہیں اور سے لینے پڑ گئے. تو مقصد یہ ہے کہ اس کے پاس جو اس کے پاس سپورٹ سٹاف ہے, جو اس کے پاس کیبنٹ ہے, جو اس کے پاس ایڈوائزرشپ ہے, ان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے, ان کے اندر ہم آہنگی نہیں ہے,
ان کے اندر وہ ڈسپلن نہیں ہے جو مشرف کے دور میں ان فوجی اور ان ٹیکنوکریٹ میں تھا. مشرف صاحب کو تو بہت آسان تھا, وہ کہہ رہے تھے یار میں نے صحیح کام کرنا, سیدھا کرنا, اگر کوئی غلط کرے گا تو چھوڑوں گا نہیں. یہ بھی عمران صاحب کہتے ہیں جو بے ایمانی کرے گا, پیسے کھائے گا, میں چھوڑوں گا نہیں. بات یہ ہے کہ مشرف صاحب کو جو لگا نا غلط تو انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا, لیکن عمران خان نے جن کو کہا نا چھوڑوں گا نہیں, ان سب کو چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ وہ ان کو ریٹین نہیں کر سکا. اس کے اوپر اور بہت ساری فورسز ہیں, مطلب یہ نیب بیٹھا ہوا ہے اور ادارے بیٹھے ہوئے ہیں, عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں, میڈیا بیٹھا ہوا ہے جو کوآپریٹ نہیں کر رہا. سر بزنس مین ہیں آپ, پہلی بات تو یہ پولیٹکس تو آپ کا بات کا ایک دوسرا رول تھا. مجھے یہ بتائیے 2 سال گزر گئے ہیں ہماری گورنمنٹ کو, ٹھیک ہے, ہم نے ووٹ دیا, خان صاحب کو بہت پیار کرتے ہیں, وہ ہمارے سیلیبریٹیز ہیں, پہلے وہ ہمارے ہیرو ہیں ایز اے نیشنل ہیرو. اگلے 3 سال کی پروجیکشن کیا ہے؟ کیونکہ بزنس مین جو ہوتا ہے نا, جب وہ ڈیسیژن میں وہ اپنی پروجیکشن پہ کرتا ہے, اپنی فیکٹس پہ کرتا ہے, اپنی جذبات پہ نہیں کرتا. کیونکہ پچھلے 2 سال کی پروفٹ لاس لے کے آؤ, پچھلے 2 سال کی بیلنس شیٹ لے کے آؤ, اس پہ اگلے 2 سال کے ڈیسیژن ہوتے ہیں. انویسٹمنٹ ڈیسیژن ہو, چاہے ایکسپینشن ڈیسیژن ہو, کسی بھی کمپنی نے. صحیح ہے. آپ مجھے یہ بتائیں ایز اے پرو پی ٹی آئی یا گورنمنٹ یا ایز اے بزنس مین, اگلے 2 سال 3 سال کی وہ کیا وے فارورڈ کیا دیکھتے ہیں؟ سیم یا کچھ چینج یا ورسٹ یا بیسٹ؟ میرا خیال ہے کہ اس میں امپروومنٹ ہوگی. وہ کیسے؟ کیونکہ اتنا تو ٹچ کر دیا پتال کو ہم نے. ابھی ہر چیز ڈاؤن ورڈ ہے, ٹھیک ہے, ڈیو ٹو کووڈ. ایک نہیں, کووڈ نے مزید اس کو ڈاؤن ورڈ کیا. مطلب ایک ٹرینڈ تھا نا, وہ ایک ہوتی ہے نا اسٹیج ٹیک آف کی, تو عمران خان صاحب واز اباؤٹ ٹو ٹیک آف. اوکے, وہ جب ٹیک آف کرنے لگے تو کہتے ہیں نا ڈنڈ پڑ گیا, کووڈ کا آ گیا. اور جب ٹیک آف کیا اس وقت یہ بھی ایک پرابلم تھی کہ اتنے قرضے لیے ہوئے تھے کہ ان کا انٹرسٹ دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, انسٹالمنٹ واپس کرنے کے لیے نہیں تھے. شروع میں ان کو وہ جگہ وہ کہتے تھے میں وہ کشکول لے کے نہیں پھروں گا, لیکن اس بیچارے کو کشکول لے کے پھرنا اس لیے پڑ گیا کہ اگر وہ پیسے نہ دیے تو ہم ڈیفالٹر ہو جائیں گے مجبوراً. ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت بڑا تھا, ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت بڑا تھا, اور ٹھیک ہے جو 3 بلین پہ لے کے آئے. دیکھو ان جو آپ کی تھی نا ایکسپورٹ وہ کم تھی, امپورٹ بہت زیادہ تھی. ایک تو وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا, دوسرا یہ ہے کہ جو وہاں سے باہر سے پیسہ آتا, ترسیلات آتی, ریمیٹنس, وہ کم آ رہی تھی, ٹیکس کم تھا. شروع میں تو ان کو یہ پرابلم ہوئی, وہ 3-4 ملکوں میں گھومے بھاگے, انہوں نے پیسہ اکٹھا کر کے وہ اپنا نا انیشل پرابلم مینیج کر لی. اچھا اس کے بعد پھر آئی کہ کچھ اسٹیبلٹی کے ساتھ میں حکومت کو آگے لے کے جاؤں. جب وہ سٹیج آئی تو یہ کووڈ نے آ کے انہیں پکڑ لیا. اچھا اب کووڈ کو مینیج بھی کر رہے ہیں. پھر کیا ہوا کہ لوگوں کو جب کہا کہ لاک ڈاؤن کرو, پہلے لاک ڈاؤن وہ نہیں کر رہے تھے, انہوں نے کہا میں لاک ڈاؤن نہیں کروں گا تو ایک غریب پٹ جائے گا. تمام پولیٹیکل جماعتوں نے کہا کہ یہ تو بہت غلط فیصلہ ہے, یہ نہ کیا تو تباہی آ جائے گی, ہر بندہ بیمار ہو جائے گا. اچھا انہوں نے کہا چلے پروونشل گورنمنٹ کر لیں. پروونشل گورنمنٹ نے پارشلی کیا, اس کا کچھ فائدہ بھی ہوا لیکن غریب کو نقصان ہوا. اس کے بعد کیا ہوا, سپریم کورٹ نے عید سے پہلے سو موٹو لیا, لے کے کہا جی کھول دو سارا کچھ. حکومت تو سپریم کورٹ کے پاس چلے گی. اچھا جتنے سینٹر کھلے 24 گھنٹے, عید کے بعد دیکھ دیں کہ جو کووڈ کو کنٹرول کیا تھا حکومت نے بڑی ٹیکٹفلی, وہ ڈیزاسٹر ہو گیا. اور 1 مہینہ ہم نے بڑا بری طریقے سے اس کو بھگتا. پھر سمارٹ لاک ڈاؤن ہوا. چلے میرا خیال ہے کہ یہ دیٹ واز این گڈ انیشیٹو, گڈ اسٹریٹجی کے بجائے پورا لاہور بند کرنے کے ایریاز کر دیں یا ان کی. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کافی حد تک ہم نے کر لیا. اب عمران خان صاحب کو جو میرا مشورہ ہے, ان کو چھانٹی کرنی چاہیے اپنی کیبنٹ کی. وہ جو کہتے تھے 15 سے زیادہ نہیں رکھوں گا, دیکھیں ابھی تو 56 بندے اس وقت منسٹر ہیں اور ایڈوائزر علیحدہ ہیں. دیکھیں منسٹر ایڈوائزر وہ تو 5 ہیں, لیکن اسپیشل اسسٹنٹ پتہ نہیں کتنے ہیں. سر وہ 19 ہیں. 19 ہے. اب بات یہ کہ جو ادھر ادھر سے گھوم کے آتا ہے وہ اسپیشل اسسٹنٹ لگ جاتا ہے, اور وہ ڈبل نیشنلٹی کے ہیں. اچھا جو ایک اور آپ بتائیں کہ میڈیا میں اندر عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کرنے والا, حکومت کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی اسٹرانگ بندہ نہیں ہے. حالانکہ میرا خیال ہے 5 یا 6 لوگ اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں.
شہزاد اکبر لیتا ہے گول نہیں وہ شہزاد اکبر جو ہے نا وہ بیسیکلی تو وہ نیب اور وہ کیسز کو ہے، لیکن اس کو بھی میڈیا میں آ کے یہ بات کرنی پڑتی ہے. ایک نیا شہباز گل تحفہ رکھ لیا ہے، وہ بھی لندن کا تحفہ. ٹھیک ہے، وہ لندن کا تحفہ ہے، وہ خود پتہ نہیں، وہ میرا خیال ہے کہ کوئی کونسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتا، سوری ٹو سے. اچھا، لیکن زلفی بخاری میڈیا میں نہیں ہے، وہ اپنا اوورسیز کا کرتا ہے، بیکاز ہی لیوڈ ان یو ایس، تو ہی نوز ہاؤ ٹو ہینڈل اوورسیز. لیکن نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ میڈیا میں حکومت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بندے 5-6 ہیں، لیکن ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، ایک کے اوپر ایک چڑھے ہوئے ہیں، ایڈوائزر ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ. سو میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ 1 یا 2 اسٹرانگ بندہ رکھ لیں. سر باجوہ صاحب کو رکھا تو ہے، ٹھیک ہے. اب باجوہ صاحب پبلکلی نہیں اس طریقے، دیکھیے باجوہ صاحب جب ISPR میں تھے تو ہی واز ون آف دا بیسٹ پرسن، بٹ ناؤ ہی کانٹ. ان کو شاید رکھا ہے انہوں نے مینجمنٹ اور جو انٹرنیشنلی میڈیا کو ہینڈل کرنا ہے. دوسری طرف شبلی فراز صاحب کو رکھا. اب شبلی فراز صاحب کا جو کام ہے وہ مراد سے لیا جاتا ہے، وہ جو اس کا منسٹر ہے کمیونیکیشن کا، وہ شہزاد اکبر اس کی جگہ کام کر رہا ہے، اس کی جگہ شہباز گل کام کر رہا ہے. اپوزیشن بھی کہتے ہیں کہ جو منسٹر جس کام کے لیے ہیں، علی زیدی جو کہ بحری امور کا ہے وہ فضائی امور دیکھ رہا ہے، شیر رشید صاحب جو ریلوے کے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کو کیا یہ طرح میس کریٹ ہوا. نہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں پھنس گئے ہیں ایک گروپ کے اندر، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس کو رکھوں اور کس کو نہ رکھوں. پچھلے وائس آف جو امریکہ کا انٹرویو تھا کہ 5 بھی نہیں ان کے پاس. نہیں، وہ خان صاحب نے نا اس طرف میں آ رہا ہوں. دیکھیں خان صاحب کے پاس ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے 15-20 سال ساتھ دیا، ان کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. پھر خان صاحب کے پاس وہ نئے لوگ آ گئے دوسری جماعتیں چھوڑ کے پچھلے دنوں، جنہوں نے آ کے کہا کہ جی ہماری وجہ سے آپ جیتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ جو ان کے الائٹ پارٹیاں انہوں نے کہا میرے 2 وزیر لو، میرے 3 وزیر لو. اچھا، وہ لینے پڑ رہے ہیں. ابھی دیکھیں جیسے PMLQ ہے، وہ مونس علائی کو وزیر نہیں لیا تو وہ اکثر ہی PMLQ ناراض رہتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ناراض رہتے ہیں جی ہمارے بندے کو دوسرا، حالانکہ ایک وزیر ان کا ہے. ہر پارٹی نے 2 وزیر دیے ہوئے ہیں. تو جب یہ چونچو کا مربع بنا دیا ہے 5-6 الائٹ پارٹیاں، سر میرا یہی سوال، عمران خان کیا کرے بیچارہ؟ چونچو کے مربع سے اگلے 3 سال کیا ہم ایکسپیکٹ کریں گے؟ نہیں، اب اس طرح آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں. خان صاحب نے سوچا کہ نہ میں اس کو ناراض کروں، نہ اس کو کروں، نہ اس کو کروں. انہوں نے سب کو بلا کے کہا بھائی آپ کو میں ٹارگٹ دیتا ہوں دسمبر تک پرفارم کرو، آپ کو رکھا ہے کام کر کے دکھاؤ. دسمبر تک اگر مجھے پرفارم نہیں کرو گے تو میں پھر چینج کر دوں گا. سر وہ چینج کے اوپر بھی نہ کہتے جرابیں چینج ہوتی ہیں، نہیں آتی، ادھر کی لیفٹ والی رائٹ ہو جاتی ہے. نہیں، میرا خیال ہے خان صاحب کو اچھی خاصی سمجھ آ گئی ہے. آئی تھنک یہ ساکس چینج ہوتی ہیں، ساکس بدلتی نہیں ہیں. دیکھیں جو مجبوری میں رکھے ہیں ان کو 3 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 2.5 سال ہو گیا، تو یہ بہت ہوتا ہے. اگر کسی کو اوبلائج کرنے کے لیے یا مجبوری میں 2-2.5 سال مل گئی ہے نا وزارت، تو دیٹ از مور دین انف. ہم جس سب 3 سال میں کیا دیکھتے ہیں؟ صرف شارٹ لائن کے. اچھا، میں نے ایک اور ہوگی، ٹیک اپ ہوگا، ادھر ہی رہے گا. میں نے ویسے ایک خان صاحب کو مشورہ دیا، میں ذاتی طور پہ بھی دیا ہے. جی سر. ویسے بھی آپ نے بھی کل کالم بھی لکھا نمائے وقت میں، آپ نے ان کو ایک اپنی فیڈ بیک دیا، بیسیکلی وہ پازیٹیو فیڈ بیک ہے. وہ کالم سے ہٹ کے میں نے خان صاحب کو ایک ڈائریکٹ میسج لکھا. میں نے کہا خان صاحب اگر آپ یہ 6 مہینے دیں گے اور آپ ایک کی وہ چیک کریں گے، کسی کو نکالیں گے، کسی کو رکھیں گے، کسی کی پورٹ فولیو چینج کریں گے، تو آپ بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے. آپ ونس فار آل تمام لوگوں کو ڈیزالو کریں، تمام لوگوں کو سائڈ پہ کریں. اس کے بعد پھر ان میں جو ٹاپ کے پرفارمر ہیں ان کو ٹاپ کی منسٹریز دیں فرسٹ. اس کے بعد پھر 1 بائی 1 آپ ٹیکنوکریٹ اور الیکٹڈ لوگوں کو پکڑیں اور ان کو ٹو دا پوائنٹ منسٹریز دیں. آپ کی اگلے 2.5 سال میں یو ول گو لائک دس. اور ان کو KPIs دیں، ان کو گولز دیں، ان کو ٹارگٹس دیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ سارے کا سارا ادھر ہی رہو اور 6 مہینے پرفارم کرو، اور جب آپ 50 میں سے 10 بندے نکالیں گے تو آپ کے باقی 40 جو ہے نا ان کو بھی کوئی جینے نہیں دے گا. سر آگے چلتے ہیں سر، میں آپ کی سمجھ ورنہ آپ نے پوچھا نا آگے، اگر دسمبر تک خان صاحب نے ایکشن نہ لیا، بندوں کو صحیح جگہ پہ پلیس نہ کیا، تو اس سے اگلے جو 2 سال ہیں وہ بہت مشکل ہے. آئی گاٹ دا آنسر.
سر مجھے یہ بتائیے جو اس وقت یہ آپ نے میکرو کی باتیں کر رہے تھے، ہم اوپر کی، اس کو میکرو انالیسس کہتے ہیں، جی ڈی پی، پاکستان کی ریمیٹنس، پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ. اب آ جائیں ایک آپ اگر آپ نے پالیٹکس دیکھی ہے تو پالیٹکس اصل میں اسٹریٹ پالیٹکس ہوتی ہے، جہاں اصل لوگوں کی سینٹیمنٹس ہوتے ہیں، جہاں جذبات ہوتے ہیں، چاہے وہ رورل ایریا ہو، چاہے وہ سر تیل، پیٹرول ضلالت، آٹا ضلالت، چینی ضلالت، مطلب جتنا ایک عام آدمی ذلیل ہوا ہے نا، میرا خیال ہے میری زندگی کے پچھلے 20 سال میں نے ہوش میں نہیں دیکھا ذلیل ہوتے ہیں ذلیل کسی ایک ایشو پہ آ گئے، لیکن اتنے سارے ایشوز کٹھے ہی. سر کبھی پیٹرول پہ لائنیں میں خود ذلیل ہوا ہوں، سر آٹے پہ لائنیں، چینی پہ لائنیں. سر میں سمجھتا ہوں کہ نیچے والے جو ان کے ووٹرز ہیں جو اس وقت 170 سیٹیں لے کر یہ گئے تھے، ان کے جو الیکٹڈ جو لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے، وہ اپنے جب حلقوں میں جاتے ہوں گے اپنی کانسٹیچوئنسیز میں، وہ کیا منہ لے کے جاتے ہوں گے سر؟ لوگ تو آپ کو یقین جانے لوگ اپنے چھپتے ہیں اپنی گلی محلوں میں. سر یہ مائکرو لیول کی باتیں ہیں، اوپر پتہ نہیں جاتے کہ نہیں جاتی، کل کو انہیں دوبارہ بھی آنا ہے میدان میں، کیا منہ دکھائیں گے؟ نیچے والے لوگوں کی اگر نمائندگی کریں، اگر آپ واقعی لیڈر ہیں پاکستان کے، ہم جیسا مجھے بتائیں کہ نیچے والوں کے کیا جذبات ہیں اور وہ ان کے لیے کیا ہوپ ہے سر پلیز. دیکھیں میں اس پہ میری بھی بحث ہوتی ہے، ہمارا ایک سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا گروپ ہے پی ٹی آئی کا، ٹھیک ہے. اچھا وہاں پہ کچھ لوگوں سے میری جو بحث ہوتی ہے، میں وہاں پہ موسٹ انوائڈ پرسن گنا جاتا ہوں، کیونکہ میں یہ جو والی بات ہے نا گراس روٹ لیول پہ جو لوگوں کی، میں یہ وہاں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہ پبلک اس وجہ سے پریشان ہے، اس وجہ سے یہ پرائسز سے ہے، جاب لیس ہے. لیکن وہاں پہ کچھ ہمارے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم انٹرسٹ ریٹ کو ادھر لے آئے ہیں، ہم نے ٹریڈ ڈیفیشنٹ. میں ایک بات کر رہا ہوں، اب دیکھو نا یہ اس کا پبلک کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میں ان کو کہتا ہوں یار دیکھو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک غریب آدمی جو ہے اس کے گھر میں ٹیک ہوم پیسے کیا جاتے ہیں، وہ 3 ٹائم کھانا کھاتا ہے یا 1 ٹائم کھاتا ہے، کپڑے خرید سکتا ہے کہ نہیں خرید سکتا، اس کے پاؤں میں جوتی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بجلی اس کو کس بھاؤ مل رہی ہے، پیٹرول اس کے موٹر سائیکل میں یا اس کی گاڑی میں یا رکشے میں ڈلتا ہے یا نہیں ڈلتا. میں کہتا ہوں یہ جتنے آپ نے کہے واقعی سارے لوگ پریشان ہیں، اور اگر ہم نے اس پریشانی سے گراس روٹ لیول پہ پبلک کو نہ نکالا تو ووٹ لینا بہت مشکل ہے. لیکن خان صاحب جو ہے نا وہ میکرو لیول پہ اوپر کام کر رہے ہیں ابھی، مطلب کیا ادارے بنا رہے ہیں، نیچے سے پانی نکلتا جا رہا ہے، دیکھیں نا وہ ادارے بنا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے نہیں، جیسے کہتے ہیں جی پرائم منسٹر ہاؤس کا اتنے کروڑ خرچہ بچ گیا، پریزیڈنٹ ہاؤس کا اتنے کروڑ کا بچ گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد انٹرسٹ ریٹ ہم اتنا لے کے آ گئے ہیں، فارن ریزرو اتنا ہو گیا، ہماری ایکسپورٹ بڑھ گئی. بھائی یہ ساری باتیں اکانومی کو سٹرونگ کرنے کے لیے ٹھیک ہیں، لیکن جنرل پبلک کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں ان سے بحث ہی ان لوگوں سے ایک چھوٹا سا پھر آگے چلتے ہیں، کویشچن کیونکہ بڑے ہیں. 1 منٹ میں اس پارٹ کو ریپ اپ کرنا چاہ رہا ہوں. سر وہ نا جب اندرا گاندھی بنی نا ہمارے ہمسایہ ملک میں انڈیا میں پرائم منسٹر، تو اس کے باپ اس کو ایک نصیحت کی کہ بیٹا 3 میں تمہیں پرنسپل سکھا کے جا رہا ہوں گورننس کی، کہ کسی ملک کو گورن کرنا تمہاری پارٹی نے اگلے 50 سال تک وہ 3 اصولوں کو اپلائی کرو، تمہاری طرف کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا. یہ 3 اصول پلیز، اس کتاب کا حوالہ میں آپ کو شیئر کر دوں گا، آپ ہمارے پرائم منسٹر کو دے دیجیے گا. یہ انڈیا کی جمہوریت کی ون آف دا سکسیس ہے کہ 3 اصول آج بھی اپلائی ہوتے ہیں. نمبر 1 یہ گورننس کے اصول اس نے اپنا گاندھی نے اپنی بیٹی کو سکھائے تھے. نمبر 1 کہ بیٹا آٹا سستا رکھنا، گورننس کا پہلا اصول، کیونکہ غریب کا ہے نا نوالا ہے نا غریب کا کھانے اگر کا. آٹا سستا نہیں ہوگا پیٹ میں، جب انقلاب پیٹ سے آتا ہے سر، دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، انقلاب ہمیشہ فرانس کا انقلاب ہو، جرمنی کا ہو، چاہے جس کا بھی ہو، تو آٹا سستا رکھنا. دوسرا اس نے کہا آٹا سستا رکھنا. اس کے بعد اس نے کہا کہ جو نا سائیکل سستی رکھنا، کہ جس نے روٹی غریب کی آئٹم ہے تو اگر سائیکل پہ جانا اس نے سائیکل کے اوپر کوئی ٹیکسز نہیں ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا، تاکہ غریب آدمی سائیکل خرید کر اپنا جا کے اپنی روٹی کما سکتا ہے. اور تیسرا سینمے کا ٹکٹ سستا رکھنا، کہ جس کے پیٹ میں آٹا ہے، جس کے آٹا کمانے کے لیے اور جو مینٹلی سٹریس میں ہے وہ ریلیکس ہو، جو اس کے لیے سستا، آپ کے خلاف نہ سوچے. جو 3 چیزیں کرو گے تمہارے خلاف کبھی بغاوت نہیں آئے گی، تمہارا ووٹ بینک پکا رہے گا اور تمہارے ملک میں سکون اور شانتی رہے گی. آٹا سستا، ٹرانسپورٹیشن جسے ہم بولتے ہیں وہ سستی، اور اس کے بعد انٹرٹینمنٹ سستی. اور غریب آدمی کی بات ہو رہی ہے کیونکہ انڈیا ہم سے زیادہ غریب ملک ہے اگر اس اینگل سے دیکھا جائے. تو سر
یہ 3 سادے اصول ہیں سر گورننس کے. یہ کیوں نہیں ہم اڈاپٹ کرتے؟ آٹا ہمارا مہنگا، پٹرول آج 25 روپے مہنگا ہوا. خدا کی قسم اس دن آپ دیکھتے اس 2 دن لوگوں کا ذرا، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں اپنے ملک کے لوگوں کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ اس وقت لوگوں کا لاوا دیکھنا تھا جو اس وقت ابل رہا تھا. اگر کوئی پی ٹی آئی کا بندہ اپنی گلی میں بھی نکلتا تھا لوگ اس کو جوتیاں اور ڈنڈے مار رہے تھے سر. وہ چھپ کے ایم این اے، ایم پی اے، منسٹر، سینٹر سب چھپ کے اس دن چلے گئے، نظر ہی نہیں آیا کوئی. تو سر یہ گورننس جو ہے نا یہ بنیادی چیز ہوتی ہے کسی ملک کے اندر. جب آپ غریب کے دل کی، بٹوں نے کیوں نعرہ غریب کا لگایا تو پھر جیتا تھا آٹا روٹی، آج تک وعدہ وفا نہیں ہوا. آج تک نہیں، وہی بات واپس آ جاتی ہے کہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں نا وہ ٹاپ لیول پہ گڈ گورننس یا وہ وہاں پہ کرپشن نہیں ہو اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس کا اثر نیچے نہیں آتا. پٹواری کیا کر رہا ہے؟ آپ سے پیسے لے رہا ہے. ایک عام سپاہی کیا کر رہا ہے؟ میں آپ کو مثال دوں کہ میں نے ایک رجسٹری یہاں پہ کرائی ابھی پچھلے ہفتے لاہور میں. اس نے مجھ سے 8 لاکھ رشوت مانگی صرف سب رجسٹرار نے سائن کرنے کے لیے. میں نے کہا میں نے گورنمنٹ ٹیکس دیا، میں تمہیں 1 روپیہ نہیں دوں گا. اس نے میری رجسٹری اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دی. میں ڈی سی صاحب کے پاس گیا، ان سے بات کی، انہوں نے اس کو بلایا، کہا کل یہ ہونی چاہیے. 10 دن بعد آج مجھے ملی، میں نے نہیں پیسہ دیا. مجھے بتائیں کون آدمی ہے جو سارے ڈی سی کے پاس جائیں گے؟ کون آدمی ہے جو سارے سفارش کریں گے؟ یار نہ آپ کوئی چیز خرید سکتے ہو، نہ آپ کو کام کر سکتے ہو. ہر جگہ یہ کرپشن، عمران خان صاحب کو یہ کرپشن نظر آنی چاہیے. سنیں یہ آپ نے بڑی پیاری، آپ کو خان صاحب کی میں نے کہتے ہیں کہ فرد لینی ہے نا، پٹواری فرد نہیں دیتا. امجد صاحب آپ کو پتہ ہے کہ مجھے اس دن وہ ہمارے دوست ہیں شہاد بھٹی، وہ ہمارے اینکر دوست ہیں جی، اس نے کہا کہ خان صاحب کو نا اگر اسٹیبلشمنٹ 1 ہفتے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس کے وی آئی پی روم میں بند کر دے، تالا لگا دے اور اندر سے خان صاحب کو 1 ہفتہ پچھلی پورے 22 سال کی تقریریں سنا دے تو شاید خان صاحب دوبارہ اپنے پرسپیکٹو میں آ جائیں. نہیں خان صاحب ٹھیک ہے سر انہوں نے جملہ بولا تھا، نہیں میں جملہ پر خان صاحب کی سپیچ ہے، اگر کوئی منسٹر چائنا میں کرپشن کرتا ہے تو اگلے دن اس کو گولی مار دی جاتی ہے. اگر یہ رسمیں 4 5 10 قائم کر دی جائیں، اگر ایسی یقین جانیے گا تو خان صاحب نے ایسے سارے اپنے ارد گرد اکٹھے کر لیے. سر جس دن سر دیکھیے چائنا میں اتنا انہوں نے خود مثال دیتے تھے کہ ریاست مدینہ کا جو کانسیپٹ دیا تھا اور جو تبدیلی کا جو 2 نعرے لگے تھے. نہیں میں کہتا ہوں یہ جو 19 اسپیشل اسسٹنٹ ہے ان کی کیا قابلیت ہے؟ سر وہ غلام سرور نے پوچھا تھا کہ ان کے ایسٹ ابھی تک ڈکلیئر نہیں ہوئے. ابھی دیکھیں سرور صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں، ابھی تک ڈکلیئر نہیں ہوئے. انہوں نے اٹھایا تھا. میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، غلام سرور صاحب میرے پچھلے کوئی 20-25 سال سے دوست ہیں، ٹھیک ہے. اب اسمبلی میں تقریر کی، سر ستیہ ناس ہو دیٹ شوڈ بی اے لمیٹڈ. سر وہ صرف یہ کہتے ہیں، دیکھیں دیکھیں وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جہاز گر رہا ہے یہ پائلٹ کی غفلت سے گر رہا ہے، ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. اب یہ پورا بتانا ہے کہ یہ پائلٹ کہاں سے آیا، پیدا کہاں سے ہوا، ٹیسٹ کیسے ہوا. وہاں تقریر کا پہلو شاید یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے ایک غلط طریقے سے پوری دنیا میں ہماری انسٹیٹیوشن تباہ ہو گیا. جگ گھسائی ہوئی، اربوں روپے کا 22 بلین کا نقصان ہوا اور ڈی جی سول ایویشن نے کل کہہ دیا کہ ٹھیک ہے. وہ دیکھو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم چائنا میں، امریکہ میں ہر جگہ کہیں کہ کرپشن ہے اور ہم سب کو مار ڈالیں گے 1-2 کوشچن سر لے لیں تو لوگ تو ہمیں گالیاں دیں گے نا. جی نازیہ کوشچن. There's a live question by a CEO who is AWT سے ہے وہ، ٹھیک ہے. He said, I have a question from the speaker. What is the opinion of the speaker about the current think tanks advising the government and the limitations of their role? About the think tanks. دیکھیں جو تھنک ٹینکس ہے نا، اگر مجھ سے پوچھیں تو دوز تھنک ٹینکس آر ناٹ either not working or their advice is not being accepted by the decision maker. ٹھیک ہے. جو تھنک ٹینک ہے نا اس وقت گورنمنٹ کے ارد گرد بیٹھے، جیسے میں نے کہا تھا مشرف کے پاس جو لوگ تھے وہ کیپیسٹی والے تھے، وہ بنا کے چیز دیتے تھے اور مشرف صاحب کو ایک بہت اچھا تیار کیا ہوا پیپر ملتا تھا. عمران خان صاحب کو جو چیزیں ملتی ہیں وہ اچھا کرنا بھی چاہتا ہے تو جو پیپر ملتا ہے وہ پیپر ہی پراپر نہیں ہوتا. تو دوز تھنک ٹینک کے ممبر either they are not giving the proper advice or their advice is not being adopted or accepted. کیونکہ 3-4-5 لوگ اس ایڈوائس کو، اس تھنک ٹینک کی تجویز کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. حضرت علی کرم، میں بس آگے اگلا لاسٹ سیشن پہ چلتا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک بڑا خوبصورت کال ہے. ان کے پاس ان کے کچھ دوست ہیں، انہوں نے کہا جی کہ
آپ کا دور بڑا پورا اشوب دور ہے، یعنی کہ بڑا کرائسس والا دور ہے. تو آپ سے جو پچھلا دور تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر تھے، ان کا دور بہت اچھا تھا، بڑی فتوحات ہوتی تھیں، بڑی کامیابی ہوئی تھی. کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا سمپل سی وجہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہم ایڈوائزر تھے اور میرے دور میں آپ جیسے ایڈوائزر ہیں. آپ کو پتہ سر اکبر کے اوپر میں انڈین ہسٹری کا طالب علم رہا ہوں، تو انڈین ہسٹری میں جب میں نے پڑھا جو اکبر کا سب سے بڑا دور تھا پورے برصغیر کی 800 سال پاکستان مسلمانوں کا جو دور تھا، اس میں سے 52 ایئرز 52 سال کسی بادشاہ نے اتنی لمبی حکومت نہیں کی سر. 52 سال اس نے حکومت کی سر ہندوستان پہ، اور ہندوستان بھی کہاں تک پھیلا ہوا تھا، بنگلہ دیش یہ سارا یہ افغانستان اس کے شامل تھا. تو وہ اس کی جو سکسیس تھی اس کے 9 ایڈوائزر جس کو 9 رتن کہتے تھے. نہیں بیسیکلی ہمارے یہاں نا وہ بیسیکلی اس کے دیکھیں ہمارے یہاں تھنک ٹینکس تھے. کمپیٹنس اینڈ کیپیسٹی جو ہے نا وہ نہیں ہے ان لوگوں میں جو کہ تھنک ٹینک میں ہونے چاہیے یا وہاں پہ نہیں رکھے ہوئے، کہ جو ایک ٹرو پکچر وہ بنا کے پرائم منسٹر کو دیں جس کو پرائم منسٹر یس کرے اور ایک بگ چینج آ جائے اور اس کا ایفیکٹ ڈاؤن ٹو گراس روٹ لیول. سر میں یہ اس سیکشن کو ریپ اپ کرتا ہوں کہ نازیہ لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی، کہ ایسی جو چھوٹی سی ڈیسیژن میکنگ غلط ہو جائے نا اس کی سزا صدیوں کو ملتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مسئلہ 2 ہی ہے، یا بدنیتی نا اہلیت. پہلا کیا جی بدنیتی اور دوسرا نا اہلیت. ہماری خان صاحب کی نیت بہت صاف ہے، نہیں محنتی ہے. بات نہیں کر رہا، ان کی ٹیم کی بات کر رہا ہوں سر. ان کی یا بدنیتی ہے یا نااہلیت ہے. کچھ ٹیم زبردستی بھی تھوپی گئی ہے. بس آپ نے جواب دے دیا سر. آگے چلتے ہیں سر. اب مجھے یہ بتائیں اپنے تھوڑا سا جو آپ کا جو گروپ آف کمپنیز ہیں اس کے اندر فارماسیوٹیکل ہے، کیا چیلنجز ہیں اس وقت آپ سمجھ رہے ہیں فارماسیوٹیکل کے؟ اسی طرح ریئل اسٹیٹ میں تھوڑا مجھے اپنے بتائیے گا، کیونکہ ریئل اسٹیٹ میں بھی خان صاحب نے ایک بہت بڑا پیکج دیا ہے کنسٹرکشن کو، اور کہتے ہیں کہ فارماسیوٹیکل میں تو کئی کمپنیوں کے چھکے لگے ہیں، جیسے روش کمپنی کا ایک 20,000 کا انجیکشن 5 لاکھ میں بکا ہے. وہ تو اس میں تھوڑا سا اپنی انڈسٹری وائز بتاتے جائیں کہ واٹ از دا لیٹسٹ فارما ریئل اسٹیٹ اینڈ دین لیٹر آن ریسٹورینٹس اینڈ ٹیکنالوجی پلیز. اوور ٹو یو سر. دیکھیں یہ جو فارماسیوٹیکل کی ہے نا اس میں تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے فار را مٹیریل جو ہم ایک امپورٹ کرتے ہیں اس کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کریں کہ ہم ایزیلی اس کو منگوا سکیں. نمبر 2 انکریج کریں ان لوگوں کو جو بیسک مینوفیکچرنگ بھی یہاں کرتے ہیں تاکہ جو ہم انڈیا اور چائنا سے لیتے ہیں اس کو تھوڑا ہم کم کر سکیں. نمبر 1 ڈالر نے تو اڑا کے رکھ دیا. اچھا نمبر 1 وہ اس سے وہ بھی فرق پڑے گا نا جب آپ بیسک یہاں سے بنائیں گے. دوسری چیز ہے کہ جو پرائس کنٹرول ہے نا اس پرائس کنٹرول کو کرتی ہے نہیں کون ڈرائیو کرتی ہے. اچھا پرائس کنٹرول کو اس کے ساتھ لنک کر دیں را مٹیریل پیکیجنگ مٹیریل اور حالات اور ڈالر اور ان چیزوں کے ساتھ لنک کر دیں کہ کس ریشو سے کیسے چیز کو بڑھانا ہے. لیکن ایسے نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں آپ بھائی 5 سال ریٹ ہی نہیں بڑھا سکتے. اچھا پھر اچانک ایک آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے کتنے چاہیے, وہ کہتا ہے اتنا, اچھا چلو جی بڑھا دیا. یہ ظلم ہے. پہلے کمپنیوں پہ ظلم ہے جب ان کو وقت کے مطابق بڑھانے نہیں دیا جاتا, اور پھر عوام پہ ظلم ہے جب ان کو یکدم ہی کھلی چھوٹ دے دی جاتی ہے کہ تم ریٹ بڑھا لو. دوسرا یہ جو آپ نے چھکوں کی بات کی ہے نا, یہ ہمیں تھوڑا انسانیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. دیکھو یہ لائف سیونگ ڈرگ ہے. اب اگر روش کے پاس انجیکشن آ گیا ہے یا فروسنز کے پاس آ گیا ہے یا کسی کے پاس آ گیا, مطلب آپ, میں نے خود, مجھے پتہ ہے کہ میرے بیٹے کا وہ مطلب اس کے فرینڈ کا فادر نے نا 5 لاکھ میں انجیکشن خریدا, 20,000 والا. زندگی کا سوال ہے. مطلب ہمیں شرم آنی چاہیے یار, ہم نے نہیں جان دینی. کیا وہ کرونا مجھے نہیں ہو سکتا؟ کیا اس ڈیتھ بیڈ پہ ڈاکٹر امجد نہیں لیٹ سکتا؟ یار خدا خوفی کرنی. پھر جو ایسے لوگ کرتے ہیں اس کی پشت پناہی یہ سیاسی لوگ بھی کرتے ہیں, یہ آپ کے بیوروکریٹ بھی کرتے ہیں. کیا آپ کو نہیں پتا, آپ بیوروکریسی میں رہے, کیا ایک ڈی سی ہے یا ایک ہیلتھ کا ڈائریکٹر, اس کو نہیں پتا کہ کون انجیکشن جو 20,000 کا وہ 5 لاکھ کا بیچ رہا ہے وہ کچھ کر نہیں سکتے؟ بالکل کر سکتا ہے. یہ سارے ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں, وہ تو کمیشن لیتے ہیں. تو دیکھیں نا, پھر جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی اپنا چیک رکھیں, جو ہیلتھ والے ہیں وہ بھی چیک رکھیں, اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ جو ہم جیسے مطلب فارماسیوٹیکل میں کوئی بے ایمان لوگ بیٹھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کیا معافی مانگے, توبہ کریں.
یا میں تو کہتا ہوں اللہ میاں جن لوگوں نے نا اس طرح لوٹا ہے ان کو سب سے پہلے کرونا ہو، یا غریب آدمی کو کیوں مار دیا؟ کے پی کے کل چیف منسٹر کہہ رہا تھا کہ اللہ کرے سندھ کے چیف منسٹر کو کرونا ہو. کیوں؟ کے پی کے کا چیف منسٹر کل کہہ رہا تھا کہ سندھ کے کو کرونا ہو. اچھا وہ پتہ کیوں کہہ رہا ہے؟ بڑا ظلم کیا ہے. وہ پتہ کیوں کہہ رہا ہے کہ کیونکہ سندھ کی جو حکومت نے کرونا پہ بہت سیاست کی اور وہاں سے پیسہ کمایا. جس انڈسٹری نے کہا کہ کووڈ میں ہمیں کھولنے دو، سودے بازی ہوئی، اتنے کروڑ دو آپ کی انڈسٹری کھول دیں گے، اتنے کروڑ دو آپ کی کھول دیں گے. اچھا پھر جھوٹ بولتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ ہم نے تو اتنے ٹیسٹ کیے، فلاں نے ٹیسٹ نہیں کیے. اوے آپ چلے جاؤ سندھ کے اندرون شہروں میں، میں خود گھوٹکی کسی زمانے میں رہا ہوں، سندھ میں چلے جاؤ وہاں ہسپتالوں کا تو کچھ حال ہی نہیں ہے. سر اگر پنجاب سے ڈرائیو کرتے ہوئے سندھ میں انٹر ہونا ہے، سندھ سے پنجاب وہاں کھل جاتی ہے. گھوٹکی از کلوزسٹ ٹو دیٹ، میرے ریلیٹیو وہاں رہتے ہیں. مجھے اتفاق ہو گیا ایک دفعہ میں گھوٹکی گیا، میں ہاسپٹل میں گیا، میرے کو از دس ڈسٹرکٹ ہاسپٹل؟ سر انسانوں والا لگتا ہی نہیں ہے. انسانوں والا نہیں لگتا. اور سندھ کے کئی ہسپتالوں میں انہوں نے یہ جانور باندھے ہوئے ہیں. ہاں پھر پتہ کیا ہم کرتے ہیں؟ پھر ہم یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار 18ویں ترمیم کو نہ چھیڑو. اگر 18ویں ترمیم چھڑ گئی تو ہسپتال واپس مرکز کے پاس چلے جائیں گے، یونیورسٹیاں واپس چلی جائیں گی، کیونکہ یہ پیسہ تو ہم نے لگانا ہی نہیں ہے، کھانا ہے. میں تو حیران ہوں، یہ ماشاءاللہ بلاول بھٹو صاحب بہت عقل مند ہے، بڑے اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں. پرسوں کی میں اس کی سپیچ سن کے تو حیران رہ گیا کہ 80% ہی واز لائنگ، 80%. سر مجھے یہ بتائیں، امجد صاحب ٹائم تھوڑا ہے، باقی کلوزنگ کی طرف جانا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ نے ابھی تک گفتگو کی ہے، میں سے سمجھ رہا ہوں کہ آپ بات کر رہے ہیں، میں نے تو سیدھی صاحب بات کی. اب مجھے نہیں پتا اس کا مجھے کیا نقصان ہونا ہے اور آپ کو کیا فائدہ ہونا ہے. جو بولنا سچ بولنا، سچ کے سوا کچھ نہیں بولنا. ہم تو یہ بولتے ہیں، یہ ہمارا پاکستان کا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارا مسئلہ ویژن کا جو خواب دیکھا تھا قائد اقبال کا، وہ ویژن کی جگہ ٹیلی ویژن آ گیا. اور جو مشن کی آپ بات کریں کہ جس مشن سے ہمارا پاکستان بنا تھا، اس مشن کی جگہ ریپلیس ہو گیا کمیشن. پورا پاکستان یا کمیشن سے چلتا ہے یا ٹیلی ویژن چلاتا ہے. یار میں تو کہتا ہوں ہم سے وہ عیسائی اچھے ہیں، ہم سے وہ اچھے یورپ اور انگلینڈ اور امریکہ والے ہیں جن کو ہم کافر کہتے ہیں. یار نہ وہ بے ایمانی کرتے ہیں، نہ وہ مکسنگ کرتے ہیں، نہ وہ کم تولتے ہیں، نہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ وہ دھوکہ دیتے ہیں. ہم ان کو کافر کہتے ہیں. ہمارے مولوی تقریریں کرتے ہیں اسپیکروں میں، یہودی یہ ہیں، وہ عیسائی یہ ہیں. اور یار مسلمانوں کی اور اسلام کی ساری اچھی باتیں وہ کر رہے ہیں. ہم اتنی لمبی داڑھی رکھتے ہیں اور شام کو کپڑا. سر شاید اللہ میاں ہم سے ناراض ہے. آئی تھنک میرا خیال ہے یہ جو ہمارے ڈاؤن فال کی بہت بڑی ریزن ہے وہ ایک نہیں. اللہ مجھے اس سے آپ جواب دیں، مجھے کیوں اللہ ناراض ہے؟ کس سے ناراض ہے؟ مجھ سے ناراض ہے یا آپ سے ناراض ہے یا مسلمانوں سے ناراض ہے؟ ہمارے خطوط، ہمارے اعمال جو ہم نیچے سے اوپر بھیج رہے ہیں، وہیں سے نتائج اوپر سے نیچے آ رہے ہیں. نہیں دیکھیں میری بات سنیں، اگر آپ کہیں نا جی مسلمانوں نے اچھے کام نہیں کیے تو اس لیے یہ کرونا تو پوری دنیا پہ آیا ہوا ہے نا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اتنے عیب ہونے کے باوجود ہم پہ اپنی رحمت رکھی ہے. ہماری اتنی اموات نہیں ہوئی، ہم اتنے افیکٹ نہیں ہوئے، یہ اس کا کرم نوازی ہے. لیکن جو کچھ ہم کرتے ہیں نا سر، اس میں بہت بڑی وجہ بیویاں بھی ہیں. اور بیویاں جو ہوتی ہیں نا پاکستان، آن اے لائٹر نوٹ، بڑا ہم نے سیریس بات کر لی آن اے لائٹر نوٹ، کیونکہ پاکستانی کے جو مرد ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مرد افیکٹ ہو گئے ہیں اور یہ عورتیں نہیں ہوئیں. اور ان کا 25% ریشو ہے اگر آپ سائنٹیفکلی اسٹڈی کریں. نہیں وہ ریشو کی بات بھی ہے. دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ بیویاں مشہور نہیں ہوتی، بیچاری گھروں میں کام کرتی ہیں، چھوٹے موٹے جاب ملتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کرونا ہو جائے یا فوت ہو جائے ان کا نام نہیں لیتا. آپ بڑے بیوروکریٹ ہیں، میں پولیٹیشین ہوں، ایک ایم این اے ہے وہ اخبار میں چھپوا دیتا ہے. میں تو حیران ہوں ایسے لوگوں پہ. لوگ خبر دلواتے رہیں کہ یار لکھو کہ فلاں کو کرونا ہو گیا، کہ میری بڑی مطلب کہ میں سفر کر رہا ہوں اور لوگ دعا کریں اور مجھے فون کریں. بہت ساری عورتیں افیکٹ ہوئی ہیں، ان کا بھی نام لکھیں نا آپ. ان کا بھی لکھتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں بیویاں جو نا کرونا ڈرتا ہے. سر جی وہ ہماری پاکستانی نا اپنا جو بندے کہتے ہیں اتنا ہم بیویوں سے ڈرتے ہیں جس کی وجہ سے کرونا کیا ہاتھ. اس لیے کہ ہماری بیویاں ہماری نسبت زیادہ پاک باز ہیں، اس میں کوئی شک، گھر میں نماز پڑھتی ہیں، گھر میں رہتی ہیں. ہم سارا دن آوارہ گردی کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ان پہ ہماری نسبت زیادہ رحمت ہے. کی وجہ سے کرونا میں موٹیلٹی ریٹ کم. نہیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ وہ گھر میں رہی ہیں، ایکسپوئر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، احتیاط کرتی ہیں. سر مجھے اگلی لاسٹ کوشچن پوچھ رہا ہوں.
रेस्टोरेंट्स भी आपके माशाल्लाह, आप ग्लोरिया जिन की भी एक ब्रांच आपका फ्रेंचाइज है, कुछ आपका पीर स्वाभा में आपका क्या नाम है उसका, ला मोंटाना रेस्टोरेंट ला है, मोंटाना उसी के अंदर ही ग्लोरिया जीन खुला उसके हुआ अंदर ही। तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री भी अभी तक बन जा रही है, उसको बेचारे मर गए भूख से। कोई इस बजट में उनके लिए कोई पैकेज रखा, कोई उनके कुछ लिए नहीं क्या, रखा। उनके लिए क्या है? आप तो उस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं, यहाँ वैसे उस मैं बेचारी कहूँगा इंडस्ट्री का क्या हाल है कि सर? मैं ये यहाँ कहूँगा कि इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि ये रेस्टोरेंट और शादी हॉल इनको मर गए बेचारे 5 महीनों में। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा रेस्टोरेंट है, बेशक मेरा रेस्टोरेंट 6 महीने बंद रख दें, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। ये शादी हॉल, ये रेस्टोरेंट, इससे वाबस्ता बेशुमार लोग हैं। सप्लाई चेन देखो, सप्लाई चेन है, सामान देने वाले हैं, खाना पकाने वाले हैं, किराए पे चीज़ें देने वाले हैं, टेंट लगाने वाले हैं, वेटर हैं, कुक हैं। इनको देखें, अगर ये फैक्ट्रियाँ खोल दी हैं, शॉपिंग सेंटर खोल दिए जो कि बिलियनर लोग हैं, ठीक है, बैंक खुले हैं, बैंक में बैंक खोले 500 बंदा जाता भाई, है। अगर आप बैंक मैनेज कर सकते हैं, ये बड़ा पैकेजेस माल, ये एम्पोरियम और लाहौर में मैं देख रहा हूँ ये खुल रहा, तो यार शादी में आप कह दें कि इस हॉल में अगर 500 की कैपेसिटी है तो 200 बंदा बैठेगा या 150 बैठेगा, इससे ज़्यादा ना बैठे। एक टेबल पे 15 कुर्सियाँ, 3 बंदा बैठे, क्यों नहीं कर सकते? जो पूरा मतलब ये ज्यादती है, ये ज्यादती है। मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर शादी हॉल और रेस्टोरेंट खुलने चाहिए, SOPs बनाएं और कैपेसिटी रिड्यूस कर दें, सर बेचारे बहुत नंबर ऑफ पर्सन रिड्यूस कर उनके लिए कोई पैकेज भी नहीं दिया गवर्नमेंट ने सर। कोई पैकेज नहीं दिया असल में यहाँ जो पे। 12,000 दिया वो तो उनको दिया जो बेचारे की वो तो जो पहले बेनजीर में ले रहे थे। ये जो रियल बेरोजगार हुए, रियल जॉबलेस हुए, उनको तो कुछ भी नहीं। उनके लिए भी इन्होंने वो एक वेबसाइट और एक प्रोग्राम लॉन्च किया था कि जिन लोगों को जॉबलेस हुए हैं ना सर, कहाँ बेचारे वो सेकंड स्टेज पे किया है अभी उनको कि जो जॉबलेस हुए हैं उनको भी हम देंगे, ठीक है। सर वो पोर्टल ही बैठ गया सर, उसको उन्होंने किया, लेकिन उसका कोई आगे डिलीवरी खाली करने से कुछ हो जाता है? जब तक आपको डोर स्टेप पे अब बंदा मर जाए उसके बाद आप उसके घर में आ जाएं दवाई लेके, तो क्या फायदा सर? नहीं, वैसे जो मर जाता है उसके बाद तो हम उसको देते ही नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि ये हमारी सतम ज़रीफ़ी है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है हम कहते हैं ये 150 बंदा है, इनको 5-5 लाख देंगे, उनको कभी नहीं मिलता। मेरे पास तो इतनी कंप्लेंट है ना, अनाउंस कर देते हैं। देखें, मतलब अब प्राइम मिनिस्टर साहब हैं या कोई मिनिस्टर साहब हैं, इन्होंने अनाउंस कर दिया कि इनको इतने देंगे, वो तो इन गुड फेथ अनाउंस कर गए। अब देने वाले हैं नीचे, वो इसको इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि वो लोगों तक जा ही नहीं पहुंचता। अब जिसका मियाँ फौत हो गया, जिसका बाप फौत हो गया, वो बेचारी बेवा, वो यतीम, वो कहाँ जाएं, किससे जाके मांगे? नहीं मिलते। सर आखिरी शॉर्ट क्वेश्चंस। सर आपकी इतनी सक्सेस, आपने बड़ा हम्बल स्टार्ट किया था, आपकी अपनी इंस्पिरेशन कौन है? आपके अंदर जो माशाल्लाह जो एनर्जी लेवल है, इतने आपने ज़िंदगी के नशीब व फराज देखे, आप कहाँ से अपनी इंस्पिरेशन लेते हैं? हु इज़ योर रोल मॉडल सर? देखिए, मेरा जो रोल मॉडल है ना, मैं किसी बंदे की तरफ तो नहीं देखता, ठीक है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि कामयाबी के लिए बुनियादी ज़रूरत क्या है। जी जी, यानी मुझे एक कामयाब और मशहूर आदमी बनना है, ठीक है, ना सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए। मैं जब एक नई कंपनी बनाता हूँ ना 5-6 साल बाद, मैं इसलिए नहीं बनाता कि इसमें से पैसे मिलेंगे, मैं इसलिए बनाता हूँ कि इससे 200-300 लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो मैं इस चीज़ से इंस्पायर्ड हूँ कि जितना ज़्यादा मैं लोगों को रोज़गार दूँगा उतना अल्लाह ताला मुझे नवाजेगा भी और मेरा नाम भी बनेगा और मुझे दुआएं मिलेंगी। मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, मैंने कोरोना के लिए इतनी मैंने एहतियात नहीं की। मैं लाहौर भी फिर रहा हूँ, मैं सब जगह विज़िट भी कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरा बिलीव है कि जिन लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ ना, उन लोगों की दुआएं मुझे काम आती हैं, ठीक है। अब वो लोग जो नेक नियति से काम करते हैं, अब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को देख लें, क्या उन्होंने पाकिस्तान अपनी ज़ात के लिए बनाया था? नहीं। हम तो ये जो वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देखते हैं ना, हम तो अपनी दौलत बढ़ाने के लिए या अपनी मशहूरी के लिए करते हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए, आप वो काम करो जिससे बेनिफिट आप दूसरों को दे सको। अब लेगेसी छोड़ के जाएं ताकि आने वाले लेगेसी छोड़ के जाएं, ठीक है। अब मेरे बच्चे हैं ना, मेरे बेटे हैं ना, मैं उनको रोज़ ये सबक देता हूँ और मैं आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम प्राउड ऑफ देम कि जब ये कोविड आया, मेरे 2 बेटों ने कहा कि पापा, आपकी एज ज़्यादा है, यू कैन बी इम्यून क्विकली, आप हमें काम दें। मैंने कहा वर्दियाँ पहन लो, वो डांगियाँ पहन लो, सारे सैनिटाइजर और ये जाओ। मैं उनमें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। मैं उनको ये कहता हूँ कि आप कुछ कर जाओ, ठीक, नॉट फॉर योर ओन स्टमक बट फॉर अदर पीपल।
بڑی بات ہے سر، ماشاءاللہ یہ بہت بڑا کام آپ نے اپنے بچوں کے حوالے سے کر رہے ہیں. آپ اپنی 2 چیز ایسے بتائیں جو آپ کے اندر خوبیاں ہیں آپ اپنی نئی نسل میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں ایک تو جذبہ ہونا چاہیے کام کرنے کا، نمبر 1. پھر ویژن ہونا چاہیے کہ آپ نے کام کرنا کیا ہے. تیسرا یہ کہ جس کام کا آپ سوچ لیں اس میں پھر جت جائیں، یعنی ڈیڈیکیشن سے اس میں لگ جائیں. یو ول بی سکسیسفل. سر جی خوشی جو ہوتی ہے، ہیپینس کو کیسے آپ سمجھتے ہیں؟ واٹ از ہیپینس ٹو امجد صاحب، ڈاکٹر امجد؟ دیکھو میری خوشی جو ہے نا، وہ لوگ تو کہتے ہیں جی میری خوشی میری اولاد میں ہے. وہ بھی ٹھیک ہے، ہونی چاہیے کہ آپ کی نیک اولاد ہو، پڑھی لکھی ہو، آپ کے لیے اچھا کام کرے. دوسری خوشی یہ ہے کہ جب لوگ خوش ہوں اور آپ کو دعائیں دیں. جب لوگ خوش ہوں تب آپ کو خوشی ملتی ہے. کوئی نہیں ریگریٹ ان لائف؟ آپ نے اتنی کامیابیاں دیکھی، اتنا عروج دیکھا، اپنے وقت کے بادشاہوں کے ساتھ رہے. بس ریگریٹ یہ ہے کہ جب کچھ کرنے کے دن تھے تو مصروف تھے. کوئی شادی کی بات تو نہیں کر رہے؟ نہیں، میں ایک جنرل ہیپینس کی بات کر رہا ہوں جو انسان کی شادی سے ہیپینس آتی ہے. نہیں، شادی تو اللہ کا شکر ہے میری بھی ہوئی ہے. مطلب وہ جو ہوتی ہے نا ایک ہیپی انٹرٹینمنٹ لائف، کہ جس میں آپ کام سے ہٹ کے بھی ریلیکسیشن کرتے ہیں. ہم نے وہ ریلیکسیشن والی لائف گزاری نہیں. اچھا اب ہم سوچتے ہیں کہ ریلیکسیشن کریں، تو اب ٹائم ہی ایسا آ گیا ہے کہ اب ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں. ذمہ داریاں بڑھ گئی. اب اللہ بچوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اللہ میاں کا بھی سوچنا پڑتا ہے. سر صحیح سکون قبر میں. سر ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے فرمودات میں سے تو یہ سونے کے ساتھ لکھنے والا ہے سر. اصل انٹرٹینمنٹ اب قبر میں ہوگی سر جی. وہ تو انٹرٹینمنٹ ٹھیک ٹھاک ہوگی نا جو کچھ ہم کر رہے ہیں. یہ جو ہم بیٹھ جاتے ہیں مطلب چیف منسٹر ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس اور یہ ڈپٹی کمشنر کے ہاؤس میں اور حکم چلاتے ہیں، پتہ تو وہاں چلنا ہے کہ وہاں پہ کس کا حکم چلنا ہے. یہ سر ایک دماغ میں رکھیں سر کہ آپ چاہے 2000 گز کی کوٹھی بنا لیں یا آپ 50 کنال کا فارم ہاؤس بنا لیں، جانا آپ نے 2.5 گز میں. سر ایک ہمارے دوست ہیں، وہ بھی جرنلسٹ ہیں، سہیل وڑائی صاحب، وہ ایک پروگرام کرتے ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں. ایک دن ہی از اے گڈ فرینڈ آف مائن ایز ویل. ایک ان کا میں نے کوشچن بورو کیا ہے کہ آپ کی گفتگو سے، آپ کی شخصیت سے آپ لگتا ہے یو آر ویری رومانٹک پرسن ان سائڈ. تو محبت سر آپ نے مطلب شادی سے پہلے کی، شادی کے بعد کی، یا ابھی بھی کوئی ہے ایسا جذبہ؟ بڑی دفعہ سوچا محبت کریں لیکن کام اڑے آ گیا. وہ تو آپ نے تو وہ والی لگتا ہے کہ فیض، تبھی تو میں نے کہا کہ جب فیض محبت کا ٹائم تھا تو ٹائم نہیں تھا. وہ فیض احمد فیض کہتے ہیں. اور میں آپ کو کہوں ہر بندے کے دل کے اندر محبت ہونی چاہیے. جب تک آپ کے اندر پیار نہیں، خلوص نہیں، جذبات نہیں ہے نا، پھر آپ ڈرائی بندے ہیں. پھر آپ لوگوں کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتے. آپ سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں. آپ اپنی محبت تو آپ کو ذرا ابھی ہم جو اپنی خوشی اور ہیپینس اور ہے نا وہ ہم اب دوسروں میں تلاش کرتے ہیں کہ اگر یہ خوش ہو جائے، یہ خوش ہو جائے، وہ خوش ہو جائے تو ہم بھی خوش ہیں. سر میرا لاسٹ کوشچن ہے، ایک اللہ خیر کرے. اب آخری میسج فار ینگ پیپل کیا ہے؟ اب نوجوانوں کے لیے آپ نے فلنتھراپی بھی کر لی، بزنس بھی کیا، پالیٹکس بھی آپ نے دیکھ لی، اب نئی نسل کے لیے آگے پاکستان کو کیسا دیکھتے ہیں اور کیا میسج دیتے ہیں آف ہوپ؟ اینڈ کیونکہ اس وقت بہت زیادہ ہوپلیسنس ہے، بہت زیادہ نا امیدی ہے. کوئی ایک اچھا سا خوبصورت سا کوئی شعر، کوئی آپ کا کوئی کوٹیشن یا کوئی ایسا کوئی دل کی بات، میں ویسے نا اس کو ریپ اپ کریں آج کے سیشن کو. اپنے ایکسپیرینس کے بعد نا میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری طرح کوئی آدمی ہو اور وہ ہر فیلڈ میں ہی لگا ہو. اوکے. مطلب جس طرح میں نے 5-6 فیلڈ چوز کی، پالیٹکس بھی ہے، فلنتھراپسٹ ہے، بزنس ہے، یہ ہے وہ ہے، اتنا بھی انسان کو اپنی زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ ایک فیلڈ چنیں، ٹھیک ہے، اس کی پراپر اسٹڈی کریں اور اس میں پیک تک جائیں، اور پیک تک جانے کے بعد اپنے لیے بھی کمائیں اور اس سے دنیا کو بھی نوازیں. اینڈ دین یو ول بی اے سکسیس مین، فل مین. پھر آپ کو کبھی ہماری طرح کوئی ریگریٹ نہیں رہیں گے کہ یہ تو کر لیا وہ نہیں کیا، وہ رہ گیا. اور آپ کی فیملی بھی خوش ہوگی، آپ کی وائف بھی خوش ہوگی، آپ کے بچے بھی ہوں گے اور آپ بچوں کو ٹائم بھی دے سکیں گے. اور میرا ڈرا بیک کیا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے، میں بچوں کو پڑھائی کے دوران توجہ نہیں دے سکا. اسکول وہ خود ہی جاتے تھے، خود ہی آ جاتے تھے. کینیڈا خود ہی گئے ہیں، خود ہی پڑھ کے آ گئے ہیں.
It was my duty to look after them. I could not do that. क्योंकि वो तो टाइम इतना भी ambitious नहीं होना चाहिए जैसे मैंने किया. तो so I give them a lesson. एक अच्छी प्रॉपर फील्ड चूज करें जो आपके दिल और दिमाग को सूट करती उसमें है, एक्सेल करें, फिर उसमें एक्सेल करें और उसको छोड़े ना, ठीक. उसकी पीक तक जाके उसको कामयाब करके फिर अपने आप को खुश रखें. ज़बरदस्त. थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत अच्छा लगा. मैं आज का सेशन इनके बहुत इंस्पिरेशन ली. हमने पॉलिटिक्स भी स्टडी किया बिकॉज इज़ अ फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर इन द मुशर्रफ एरा, और अमजद साहब की माशाल्लाह जो अर्ली लाइफ थी फुल ऑफ चैलेंजेस, और ज़ीरो से शुरू किया और माशाल्लाह आसमान की बुलंदियों तक लेके गए, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे फिलैंथ्रोपी हो, और चाहे अपनी सक्सेशन प्लानिंग हो. तो मैं आज का सेशन इस फैज़ अहमद फैज़ की ये 2 जुमलों पे सर आपको डेडिकेट करता हूँ और क्लोज़ करता हूँ कि कभी इश्क किया और कभी काम किया. कभी काम इश्क के आड़े आता रहा, कभी इश्क काम के आड़े ये आप मेरे ऊपर कह रहे हैं. और फिर हमने थक हार कर दोनों को अधूरा छोड़ दिया. कभी इश्क किया और तो नेवर लीव लाइक दिस. सर थैंक यू वेरी मच. जज़ाकल्लाह. इस वक्त सीईओ टुडे टीवी और सीईओ क्लब पाकिस्तान और मैनेजमेंट हाउस के पेज पे आप पूरी वीडियो हमारी जो एडिटेड वर्जन है देख सकते हैं. जज़ाकल्लाह.